ماننا تو دور کی بات ہے، صحابی ہی نہ مانے تو پھر وہ بندہ کفر تک پہنچ گیا، کیونکہ ان کی صحابیت کا انکار، ان کے ایمان کا انکار۔ یہ حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے اگر تو اگلا ہے تو پھر تو اس طرف وہ بات چلی گئی، اور اگر اگلا بندہ جس کو کسی نے کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو پھر وہ جملہ لوٹ کے اس بندے کی طرف آئے گا جس نے کہا، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہو ہی جائے۔ ابو بکر صدیق مومن نہیں کسی کے نزدیک، تو جس کے نزدیک صدیق کا ایمان ثابت نہیں وہ بندہ بذات خود کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ چلو خلافت ماننا نہ ماننا وہ تو ایک بات کا ٹاپک ہے نا، لیکن صحابیت اور ان کے ایمان پر شک کرنا تو یہ پھر کفر کا معاملہ ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے، خلافت کا انکار پھر کیا حکم ہے، صحابیت اور ان کے ایمان کا انکار پھر کیا حکم ہے۔ اب جنازہ کس کا پڑھنا ہے اور کس کا نہیں، یہ بڑی احتیاط کی بات ہے۔ جو آپ کو کلیئر کٹ پتا ہو کہ یار یہ بندہ صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا، ان کی صحابیت کو نہیں مانتا، کل کو وہ بندہ مر جاتا ہے اور آپ کے سامنے اس کی توبہ اور اس کا رجوع نہیں آیا، آپ پھر بھی برادری کی رضامندی کے لیے اور معاشرہ رکھنے کے لیے کلیئر آپ کو معلوم ہو کہ اس بندے نے کئی مرتبہ زندگی میں میرے سامنے فلاں کے سامنے مجلسوں میں اور محفلوں میں لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے فلاں صحابی کی صحابیت کا اور ان کے ایمان کا انکار کیا ہے، کل کو اعلان ہو جائے اور تم پھر بھی اس کے جنازے میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر وہی حکم جو اس کے اوپر ہے وہ اس جنازہ پڑھنے والے پر بھی لگے گا، پھر دین رکے گا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو خلافت کا منکر ہے اس کا حکم اور ہے، اس کی گنجائش نکل آئے گی، چھوٹ اس کو بھی نہیں ہے۔ کیوں ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے جب آقا کریم نے دی ہے، جب اللہ نے دی ہے، لیکن پھر بھی اس پہ حکم کفر نہیں لگے گا، احتیاط کریں گے۔ لیکن جو ان کا ایمان ہی نہ مانے، جو ان کو صحابی نہ مانے، تو اس کے بارے میں سنی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے خلفائے راشدین کے بارے میں بھرپور طریقے سے اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، ہر بچے کو علم ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے خلافت راشدہ کتنی ہے اور خلافت راشدہ کہتے کس کو ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہے، وہ شروع کہاں سے ہوئی، وہ مکمل کہاں پہ ہوئی، اور وہ کتنے جغرافیہ پہ پھیلی ہوئی تھی، اس کا نظام حکومت کیا تھا، اس کا طور طریقہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 15 صدیوں میں کم و بیش جو سارے کے سارے اولیاء ہیں اور صوفیاء۔ اچھا یہ جو حضور غوث پاک نے نظریہ پیش کیا ہے، خدا کی قسم وہی نظریہ داتا صاحب نے پیش کیا اور وہی نظریہ بابا فرید مسعود گنج شکر نے پیش کیا، وہی نظریہ پیر میرے نشان ہے، یعنی جو پکا ٹھکا بہترین خوبصورت اور شریعت کے دائرے میں رہ کے ولی ہے۔ یہ گھوٹے والوں کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ جو سارے رافضی دار پینے والے ہیں ان کی بات نہیں، یہ جو دھاگا پیر فلانا پیر ڈبا پیر ان کی بات نہیں ہے، جو صحیح جنہوں نے دین کی خدمت کا حق ادا کیا، جو اولیاء کہلوانے کے قابل ہیں، آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہی نظریہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا وہی داتا صاحب نے کیا، وہی حضور غوث پاک نے کیا، وہی حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے کیا، وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر ولی نے۔ تو اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے سنی ہونے کی 12 شرطیں، ان 12 شرطوں میں سے شرط نمبر 5 یہ ہے کہ خلفائے راشدین برحق ہے، ان کی خلافت برحق ہے، ان کے فیصلے برحق ہے، اور ان کے درمیان جو کوئی مشاجرات کے لڑائی وغیرہ جو کچھ بھی وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم سے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال و جواب ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے فاسق و فاجر ہے، مردود الشہادہ ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مستحق عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو پھر بات کفر سے ہٹتی نہیں، پھر کفر تک پہنچ جاتی ہے۔